الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، عبادت و بندگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اللہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، جو اللہ رب العالمین ہر چیز کا بادشاہ ہے اور وہی سچا معبود ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خاص کر اللہ کے آخری نبی و رسول سید ولد آدم رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے ایک ایسا دین اور ایک ایسی شریعت دے کر مبعوث فرمایا جس کی راتیں بھی دن کی طرح بالکل روشن ہیں، جس سے ہٹنے والا انسان گمراہ ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اسلام یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ چیزیں ہی قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو گندگی بالکل پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ بھی پاکیزہ دین ہے، صرف خیر کا حکم دیتا ہے اور ہر برائی سے روکتا ہے. اللہ رب العالمین نے جس رسول کو بھیجا ہے اس رسول کی پوری زندگی بالکل پاک صاف ستھری زندگی، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان بھی پاک صاف ہے. آپ دیکھو، جو عبادت ہمیں 24 گھنٹے میں 5 بار ادا کرنا ہے، وہ عبادت آپ کو مکمل پاکیزہ بن کر کے ادا کرنے کی تعلیم دیتی ہے. آپ کو اگر نہانے کی ضرورت ہے تو آپ کو غسل جنابت کرنا ہے. اگر آپ نماز کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو باقاعدہ وضو کرنا ہے. آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کا بدن، آپ کا کپڑا، آپ کی وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، تبھی آپ کی نماز ہوگی. نماز سے زیادہ کسی اور عبادت میں پاکیزگی کا اتنا زیادہ خیال نہیں کیا گیا جتنا نماز میں خیال کیا گیا. اور یہ بات آپ کو 5 بار کرنی ہے، پریکٹیکلی عملی طور پر آپ کو کرنا ہے. تو اگر کوئی آدمی 24 گھنٹے میں 5 بار اتنا پاک صاف ستھرا ہو کر کے اپنی زندگی گزارے گا تو سال 2 سال میں اس کے خون کے اندر پاکیزگی داخل ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو کام آپ بار بار کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا ایسا حصہ بن جاتا ہے جسے آپ چاہ کر بھی نہیں نکال سکتے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، حالانکہ سال میں ایک ہی بار کرنا ہے. حج کے بہت سارے کام ہیں جس میں آپ کو وضو کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو روزہ رکھنا رمضان کا، اس میں بھی وضو کی ضرورت نہیں. لیکن جو کام آپ کو روز آنا 24 گھنٹے میں 5 بار کرنا ہے، اس میں آپ کو مکمل پاکیزہ بن کر کے اس عبادت کو ادا کرنا ہے. یہ اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان پاک صاف ستھرا رہے اور اس کا عقیدہ پاک رہے، اس کی زندگی پاک رہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے. آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل، آپ کی سوچ، آپ کا کام، آپ کی ہر چیز پاکیزہ ہونی چاہیے، تو ہی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ورنہ اسے ریجیکٹ کر دے گا.
پاکیزگی کا اتنا دھیان اسلام کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ توبہ انسان کو اندر سے پاک کر دیتا ہے، آپ کے دل کو، آپ کے روح کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے نفس کو پاکیزگی ملتی ہے توبہ کرنے سے، گناہ کی معافی مانگنے سے۔ اور جب آپ اپنے اوپری حصے کو بھی پاک صاف کر لیتے ہیں پانی کے ذریعہ، تو گویا انسان اندر اور باہر دونوں طرح سے مکمل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں اس کے برعکس، اس کے بالکل برخلاف ایک چیز سماج میں چل رہی ہے، جو چیز گندی بھی ہے اور اس کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس پر آپ نظر ڈالیں گے تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ چیز ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ چیز موجود ہے، بلکہ اس کا استعمال ایسے لوگ بھی کر رہے ہیں جن کے چہرے پر داڑھی ہے، جنہوں نے حج کیا ہوا، اور ایسے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی 10 سال بھی پار نہیں کیا ہے، وہ 10-12 کلاس بھی ابھی پاس نہیں کر سکے، پھر بھی ان کے اندر اس چیز کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ اس لیے اس تعلق سے یہ جاننا ضروری کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے تمباکو کا استعمال، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، پان، بیڑی، پان نہیں، پان کے ساتھ جو تمباکو استعمال کیا جا رہا ہے وہ، چاہے وہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو، یا گٹکا ہو، تمباکو ہو، کھینی ہو، اس کے بہت سارے نام ہیں الگ الگ، لیکن ان سب میں جو کامن چیز ہے وہ ہے تمباکو۔ اور اس کا استعمال ہمارے سماج کا دیندار طبقہ بھی کر رہا ہے، جوان بھی کر رہا ہے، خاص کر اسکول کالج کے لڑکے بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی جو اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں، انہیں احساس نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آدمی حج کر کے آ گیا لیکن بیڑی پی سگریٹ کا استعمال چالو ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی نماز سے پہلے نماز کے بعد اس چیز کا استعمال کر رہا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ یہ رسول ایسا ہے جو طیب چیز کو حلال کہتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو طیب چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، اچھی چیز ہے، یہ رسول اسے حلال کرتا ہے۔ یعنی اسلام میں جو حلال ہے وہ پاکیزہ ہے، جو چیز حلال ہے مطلب وہ پاکیزہ ہی ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، پاکیزہ روزیاں اللہ رب العالمین نے دی ہے، تو فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ رسول ایسا ہے جو طیب کو حلال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں دنیا میں، اس میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں، بہت ساری چیزیں نقصان دہ بھی ہیں، لیکن رسول کا کام کیا ہے؟ وہ ہر پاکیزہ چیز کو حلال کرتا ہے۔ کھانے کی جو چیز پاکیزہ ہے وہ حلال ہے، پینے کی جو چیز پاکیزہ ہے وہ حلال ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے طیب کی تعریف کرتے فرمایا کل ما نفع فهو طیب، فرمایا ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچائے وہ طیب ہے اور وہ پاک ہے، وہ حلال ہے۔ اور آگے کیا فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور یہ رسول ایسا ہے جو خبیث چیزوں کو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے وہ خبیث چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تمباکو طیب ہے، پاکیزہ چیز ہے، یا خبیث اور گندی چیز ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر صرف اور صرف نقصان ہے، اس کے اندر بدبو ہے۔ تو اس کا جو نقصان ہے اس پر تو ہم آگے بات کریں گے، اس کی جو بدبو ہے جس کی وجہ سے استعمال کرنے والا ہر جگہ کو گندا بنا کر کے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جو
तंबाकू का इस्तेमाल जला कर करते हैं, यानी बीड़ी की शक्ल में, सिगरेट की शक्ल में, शीशा की शक्ल में, हुक्का की शक्ल में जो जला करके पीते हैं, उसका जो धुआं है जिसको भी लगेगा उस धुएं की बदबू का नुकसान उसको ज़रूर पहुंचेगा। ऐसे लोग जो अपने घर में हैं, अपने घर में बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे हैं और उसके धुएं से बच्चे वहाँ मौजूद, उनके बच्चे मौजूद हैं, उनका बच्चा मौजूद है, उनकी बीवी मौजूद है, वो धुआं उनके ऊपर लग रहा है, बेचारे नहीं बोल सकते क्योंकि बाप है, लेकिन उसका नुकसान तो उन बच्चों को और उन बीवी को पहुंच रहा है। इसी तरह बहुत सारे लोग रास्ते में चल रहे होते हैं और बीड़ी पी रहे होते हैं, उसका धुआं पीछे जितने लोग जा रहे हैं सबके ऊपर पड़ता है। आदमी रास्ता बदल देता है, हट जाता है, कोई हिम्मत करके बोल भी देता है, लेकिन जो पीने वाला है वो इसका एहसास नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन ज़ार्रा अल्लाहु बिही, कि जो इंसान किसी को तकलीफ पहुंचाए अल्लाह उसे तकलीफ पहुंचाएगा। वमन शक्का शक्कल्लाहु अलैहि, और जो किसी को तकलीफ में डाले अल्लाह उसे तकलीफ में डालेगा। तो बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला अपने धुएं के जरिए और अपने बदबू के जरिए आसपास के लोगों को तकलीफ देता है, क्योंकि जो आदमी नहीं पीता है उसे उसके धुएं से बहुत घुटन का एहसास होता है। अगर आप नमाज पढ़ते और आपके बगल में कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जाए जो मुसलसल तंबाकू का इस्तेमाल कर रहा है, आपको पूरी नमाज में आपको तकलीफ होगी, पूरी नमाज में आप डिस्टर्ब रहेंगे। क्यों ऐसा है? उसकी बदबू की वजह से। अगर वो आपके साथ बात करेगा तो भी उसके मुंह के बदबू से आपको तकलीफ होगी, आप कहेंगे थोड़ा दूरी रह करके बात करो। ये उसके अंदर खबासत है। उस खबासत का एक पहलू ये है कि उसकी बदबू की वजह से उसका पूरा मुंह गंदा होता है और आसपास के जितने लोग होते हैं सबको उससे तकलीफ होती है। अच्छा, जो लोग इसको जला कर नहीं इस्तेमाल करते बल्कि खाते हैं, आप कहीं भी चले जाइए, रास्तों पर, अस्पताल में, स्कूल में, कहीं भी चले जाइए, आपको कोने पर जो गंदगी मिलेगी उसमें सबसे बड़ा किरदार ये गुटखा तंबाकू खा करके थूकने वालों का है, जिसकी वजह से ये पूरी फजा को खराब करते हैं, बदबूदार बनाते, दूसरों को लिए तकलीफ दे बनते। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदगी से बहुत नफरत किया है और गंदगी को मिटाने के लिए बाकायदा आपने तालीम दी है। इस्लाम में पसंदीदा नहीं, लेकिन एक तंबाकू इस्तेमाल करने वाला अपने घर में, रास्ते पर, मदरसे में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, कहीं भी, ट्रेन में, बस में, आप देखेंगे अगर थूका हुआ मिलेगा तो उसमें सबसे बड़ा रोल ये गुटखा और तंबाकू इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल करने वालों का है। इनकी बदबू के ज़रिए और इनके थूकने की वजह से समाज के बहुत बड़े तबके को तकलीफ पहुंचती है। अच्छा, आप इनको मना भी करेंगे तो ये जल्दी मानेंगे नहीं, कुछ भी कर ले आप ये मानने वाले नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी एक और वजह मैं आपको आखिर बताता हूँ इंशाल्लाह। तो पहली चीज़ ये है कि ये तंबाकू खबीस चीज़ है, ये गंदी चीज़ है, ये अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेडिकली अब बिल्कुल प्रूफ हो चुका है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। मेडिकल दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि तंबाकू एक इंसान के लिए 100% नुकसानदेह। इसीलिए बाकायदा उसके पाउच पर लिखा रहता है कि डेंजरस है, इससे कैंसर हो सकता है, उस पर एक भयानक तस्वीर छाप दी जाती है ताकि सामने वाला डरे। लेकिन भाई किसी को किसी पर कंट्रोल नहीं, लिहाजा एक इंसान इस्तेमाल करता रहता। तो इसके ना इस्तेमाल करने की सबसे पहली वजह है कि ये खबीस चीज़ है, गंदी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और एक मुसलमान को अल्लाह ने, उसके रसूल ने, उसके दीन ने सिखाया है कि तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें इस्तेमाल करना है, गंदी और खबीस चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी चीज़, इसके अंदर नशा भी है, तंबाकू के अंदर नशा है। इससे इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। ये कैसे पता चलेगा? किसी ऐसे आदमी को खिलाओ जिसने ये इस्तेमाल नहीं किया। जो इस्तेमाल करता है मुसलसल, उसके इस्तेमाल करने की वजह से उसकी ये हैबिट बन जाती है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसको मज़ा आता है अंदर से। लेकिन जिसने कभी इस्तेमाल नहीं किया है, ऐसे आदमी को एक चुटकी तंबाकू दो और बोलो खा लो उसको, उसे चक्कर आएगा, उसे पसीना आएगा, उसे तकलीफ होगी, उसका जहन डिस्टर्ब होगा,
یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اسی نشے کی وجہ سے جو تمباکو کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کل مسکر خمر، کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے، خمر ہے۔ عربی میں جو شراب ہے، جس کو دارو بولتے ہیں، شراب بولتے ہیں، عربی میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ لفظ ہے خمر، اور خمر کے معنی ہوتا ہے کل ما خامر العقل، ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ عقل کا کام ہے چیزوں کو سمجھنا، لیکن جب عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایسے نشہ انسان کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے اور انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کل مسکر خمر، کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں شراب کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے، اس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حرام میں شفا رکھا ہی نہیں، اللہ نے حرام چیزوں میں شفا رکھا ہی نہیں۔ ہر چیز، ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے علاج کو حلال چیز میں ہی رکھا ہے۔ باقاعدہ اس پر صاف حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی حرام میں شفا رکھا ہی نہیں۔ ہر بیماری کا شفا اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف حلال چیزوں میں رکھا ہے۔ لہٰذا کسی کو اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کوئی بہت بڑا ڈاکٹر بول رہا ہے کہ بھائی شراب پئیں گے تو فائدہ ہوگا۔ شراب میں چونکہ وہ حرام ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی شفا اللہ نے رکھا ہی نہیں۔ اچھا، کوئی کہے کہ بھائی تھوڑا سا استعمال کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم 2-4 پتی صرف پان میں ڈال کر کے استعمال کرتے، تو اس سے تو کیا فرق، کچھ نہیں فرق پڑتا ہے۔ بلکہ آپ نے گوشت کھایا ہے، سالن کھایا ہے، تو اب کھانا چاہیے، تھوڑا اچھا لگتا ہے، تھوڑا ہی تو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس چیز کا زیادہ استعمال کرنا نشہ پیدا کرتا ہو، اس کا تھوڑا بھی استعمال کرنا حرام۔ مان لو آپ نے 50 گرام تمباکو لیا اور آپ گر گئے 2 منٹ کے اندر، نشہ پیدا ہو گیا، آپ کو دماغ آپ کا کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کے 2-3 پتے، 2-3 ٹکڑے پان میں ڈال کر کھانا بھی حرام ہے۔ اس حدیث کا یہ معنی ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس چیز کا زیادہ استعمال کرنا نشہ پیدا کرتا ہو تو وہ نشہ آور چیز ہے، اب اس کا ایک قطرہ استعمال کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے۔ تیسری چیز ہے کہ یہ جو تمباکو ہے یہ انسان کی صحت کو، اس کے عقل کو، اس کے نفس کو، اس کے جسم کو زبردست ڈیمیج کرتا ہے، اسے نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب جو پیکٹ پر لکھا ہوا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے یا یہ صحت کے لیے ہانیکارک ہے، آپ کے صحت کو نقصان کرتا ہے، یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ میڈیکل سائنس کے ذریعے یہ بات حکومتوں کو اچھی طرح سے بتایا گیا کہ بھائی یہ نقصان کر رہا ہے، اور وہ مجبور ہو کر کے اس پر لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ دنیا دار لوگوں کا قانون ہے، اللہ کا قانون الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس چیز تک پہنچنے والی ساری چیزوں کو حرام کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے زنا حرام کیا، فرمایا ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، تو زنا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف زنا کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ کیا کیا؟ عورتوں کو کہا کہ تمہیں پردے میں رہنا ہے، تمہیں گھر میں رہنا ہے، تمہیں کسی مرد کے ساتھ اکیلے میں نہیں رہنا ہے، تمہیں اکیلے نہیں سفر کرنا ہے، تمہیں اپنا چہرہ نہیں کھولنا ہے، تمہیں کسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنا۔ یہ ساری بات کیوں کی گئی؟ تمہیں ٹائم پر شادی کر لینا ہے، ایک مرد کو کہا گیا کہ اپنی نگاہ نیچی رکھنا ہے، کسی اجنبی عورت کے پاس اکیلے میں نہیں جانا ہے، عورتیں اگر کہیں جا رہی تو آپ کو سائڈ میں دوسرے راستے سے جانا ہے۔ یہ ساری تعلیمات کیوں ہے؟ تاکہ جو اصل حرام کام ہے وہاں تک پہنچنے کا پورا راستہ روک دیا جائے۔
تو اسلام جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس تک پہنچنے والے سارے وسائل اور اسباب کو بھی حرام قرار دیتا ہے تاکہ وہ چیز رک جائے. لیکن حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ ایک چیز کو روکتی ہیں لیکن اپنے فائدے کے لیے دوسرے طرف سے اس کو چلنے بھی دیتی ہیں. اب یہ پتہ ہے کہ یہ حرام ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے کے لیے حکومت بھی پرمیشن دے رہی ہے. بڑے بڑے سیلیبریٹی جس کو بولتے ہیں, جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, وہ بھی پیسے کے لیے اس تمباکو کی ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں, پیسے کے لیے خالی. ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن ان کو پاس پیسہ ہے اس سے زیادہ چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لیس الغنا عن کثرت العرض, کہ زیادہ پیسہ ہونا یہ مالداری نہیں ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ کہ زیادہ پیسہ ہونا یہ مالداری نہیں ہے. ولکن الغنا غنى القلب, اصلی مالداری تو دل کی مالداری. اب بتاؤ جو کروڑوں اربوں کا مالک ہے وہ بھی پیسے کے لیے حرام چیز کا پرچار کر رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ مالدار آدمی ہے؟ مالدار نہیں, بھکاری لوگ ایسے جن کے پیسے کی ہوس میں کمی ہی نہیں آ رہی اور اس ہوس کو پورا کرنے کے لیے وہ حرام چیز تک کا پرچار کرنے کے لیے راضی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چونکہ اس کے اندر نشہ ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے تو اس کے ساتھ جتنے وسائل ہیں شریعت نے اس کو حرام قرار دیا, تو اس کا تھوڑا یا زیادہ استعمال کرنا حرام ہے. تیسری چیز ہے, چوتھی چیز, تیسری چیز کیا؟ صحت کے لیے نقصان ہے. اس تمباکو کے لیے آپ دو طرح کی کنڈیشن لگا سکتے ہیں. ایک یہ کہ یہ آپ کو دھیرے دھیرے موت کی طرف لے جاتی ہے, سلو پوائزن جس کو بولتے ہیں, دھیما زہر. آپ دھیرے دھیرے مریں گے, آپ کا منہ خراب ہوگا, آپ کی سانسیں خراب ہوں گی, آپ کا پھیپھڑا خراب ہوگا, آپ کا گردہ خراب ہوگا, آپ کے بیماری لڑنے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے جس کو امیونٹی پاور بولتے ہیں, قوت مدافعت, قوت مناعت, اس میں کمزوری آئے گا, ہاضمہ آپ کا خراب ہوگا, پھیپھڑے خراب ہوں گے, ہارٹ اٹیک کی پرابلم ہوگی اور دھیرے 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 آپ موت کی طرف بڑھیں گے. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہوگی؟ آپ کا بیڑی, سگریٹ, تمباکو, گٹکے کا استعمال کرنا. اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل مت کرو. اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے اور اسی مہربانی اور محبت کی وجہ سے اللہ نے ہر نشاور چیز کو حرام قرار دیا. جنہیں آج استعمال کرتے مزہ آ رہا ہے, کش لیتے ہوئے مزہ آ رہا ہے, دراصل وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو موت کے قریب لے جا رہے ہیں. اس بیڑی کے ذریعے, سگریٹ کے ذریعے, تمباکو کے ذریعے, ان تمام چیزوں کے ذریعے. تو جو چیز صحت کو نقصان کر رہی ہو تھوڑا تھوڑا, یا جس کے ذریعے ڈائریکٹ آپ کی جان جا رہی ہو, ہر اعتبار سے آپ کی صحت کی حفاظت کرنا شریعت کے مقاصد میں سے ہے. اور جو چیزیں صحت کو نقصان کر رہی ہیں اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا. جو چیز بھی نقصان کر رہی, جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں حرام قرار دیے گئے شریعت میں, ان تمام چیزوں کے پیچھے یہ ہے تاکہ ایک مسلمان کی صحت اور اس کا جسم محفوظ رہے. تو یہ صحت کو زبردست نقصان پہنچا رہی ہے اور صحت کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے, انسان کو موت کے قریب کرنے کی وجہ سے, انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دینے کی وجہ سے شریعت کی جو تعلیم ہے اس سے یہ چیز ٹکرا رہی ہے. لہٰذا علماء نے کہا کہ اس کی وجہ سے بھی اس کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے. چوتھی چیز ہے کہ انسان کا جو مال ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے. مال, اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرمایا کہ یہ مال انسان کی زندگی کو ٹھیک رکھنے کا ذریعہ ہے. بھائی آپ کو کپڑے پہننے ہیں تو پیسے چاہیے, گھر بنانا پیسے چاہیے, مسجد بنانا پیسے چاہیے, حج پہ جانا ہے, عمرہ پہ جانا ہے, بچوں کی پرورش کرنا ہے, بیوی کا خرچ دینا ہے, سب میں پیسے کی ضرورت ہے. تو پیسہ بہت قیمتی ہے. اسلام نے کہا کہ اس پیسے کی حفاظت کرنا ہے, اسے اڑانا نہیں, برباد نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا, کہ اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو بہت ناپسند کیا ہے. اس میں سے ایک چیز ہے وہ اضاعۃ المال, مال کو برباد کرنا. مال کو برباد کرنا اسلام میں حرام ہے. آپ کا پیسہ ہے, آپ برباد کریں گے آپ کو گناہ ملے گا. پیسہ آپ ہی کا ہے, آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے, لیکن اس پیسے کو برباد کرنا حرام ہے. بہت سارے لوگوں کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ میرا پیسہ ہے, میری مرضی. بھائی ہم اور آپ اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتے.
جو آپ کا مال آپ کے پاس آیا ہے اس کو خرچ بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیا ہے. تو مال برباد نہیں کر سکتے آپ. لیکن ان سب چیزوں میں جو نشہ آور چیزیں ہیں، چاہے وہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو، تمباکو، جتنی بھی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں، اپنا پیسہ دے کر خرید رہے ہیں، اس کے بدلے آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے. گویا یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے آگ لگا کر کے اپنا پیسہ جلا دیا. ایسے ہی بیڑی سگریٹ والا پیسہ دے کر کے بیڑی سگریٹ خریدتا ہے اور اسے آگ لگا کر برباد کر دیتا ہے. اس کے بدلے اس کو فائدہ زیرو ہے، الٹا نقصان اس کو ملتا ہے. تو مال برباد کرنا اسی کو بولتے ہیں نا. ہر آدمی پیسہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ تاکہ اس کو اس کے بدلے کچھ ملے. آپ کھانا خریدتے ہیں، پانی خریدتے ہیں، آپ گھر خریدتے ہیں، آپ جب پیسہ دیتے ہیں تو اس کے بدلے آپ کو ایسی چیز ملتی ہے جس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کو جب آپ خریدتے ہیں پیسے دے کر کے تو اس کے بدلے آپ کو صرف مصیبت ملتی ہے، فائدہ کچھ نہیں ملتا. اور پیسے کو برباد کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ شیطان بھی پیسہ برباد کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے. اور یہ سب چیزیں بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا ان جیسی چیزوں کو خریدنے والا دراصل اپنا پیسہ ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے، اسے جلاتا ہے، اس پر آگ لگاتا ہے. اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ تم اپنے پیسے کو برباد مت کرو، فضول خرچی مت کرو، ایسی جگہ مت خرچ کرو جس کا کوئی فائدہ ہی سرے سے نہیں. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، بے شک ایسے لوگ، اسراف کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیسہ تو شکر گزاری کا راستہ تھا، لیکن آپ پیسے کو برباد کر رہے ہو، ایسی چیز خرید رہے ہو جس کے ذریعے آپ کو فائدہ زیرو ہے، بلکہ الٹا اس کے ذریعے آپ نشہ خرید رہے ہو، بیماری خرید رہے ہو، جس میں آپ کا صرف نقصان ہے. پیسے کا ضیاع ہے، پیسے کی بربادی. پانچویں چیز یہ جو ہے انسان کے نفس کو خراب کر دیتی ہے. جتنی نشاور چیزیں ہیں انسان کے نفس کو خراب کر دیتی ہیں. ایک انسان کا نفس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ فری مائنڈ رہے، لیکن یہ چیز آپ کے اندر ایڈکشن پیدا کرتی ہے، نشہ پیدا کرتی ہے، آپ کا پورا دماغ اسی کے اندر گھما کر کے رکھ دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اپنی بیوی کو مارتے ہیں، بچے کو مارتے ہیں، ماں باپ کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے. اس کے پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو نشہ خریدنا تھا، پیسہ نہیں ملا اس لیے اس نے ایسا کیا. پیسہ پانے کے لیے، اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے ایک آدمی کی جو نفسیات ہے جسے فری ہونا چاہیے، وہ اپنے نفسیات کا غلام بن جاتا ہے. جب تک وہ دیں گے نہیں آپ، تب تک اس کا دماغ کام نہیں کرے گا. آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ جب تک بیڑی نہ پیو تب تک باتھ روم میں جا کر کے قضاء حاجت نہیں کر پاتے ہو. بتائیے کتنی بنیادی ضرورت ہے جسے آپ نارملی فری طریقے سے آپ کو جانا چاہیے اور اپنی ضرورت پوری کرنا چاہیے. لیکن یہ نشہ کرتے کرتے آدمی اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کے بغیر وہ اپنی بنیادی ضرورت بھی پوری نہیں کر پا رہا. بلکہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو رمضان میں پورا دن رکنے کے بعد افطار کے بعد بیڑی سگریٹ استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ غلامی ہے. وہ افطار کے بعد ایسا کیوں نہیں کرتے کہ بھائی ہمیں قرآن پڑھنا ہے؟ ایسا نہیں دماغ میں آتا. کیوں؟ پورا دن دماغ میں وہی چل رہا تھا، میری بیڑی، میرا تمباکو، میرا سگریٹ، میرا. وہ نشہ اندر اس کو غلام بنائے ہوئے ہے کہ اتنے بڑے بڑے موسم آتے ہیں جس میں انسان ان سب چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ اسے چھوڑ نہیں پاتا. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں. جن لوگوں نے مکروہ کہا ہے ان لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی. جامعہ سلفیہ بنارس کا فتویٰ یہی ہے، علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمانی کا بھی فتویٰ یہی ہے، ابن عثیمین کا فتویٰ یہی، ابن باز کا فتویٰ یہی ہے کہ بیڑی سگریٹ تمباکو اور گٹکا ان سب چیزوں میں جو تمباکو استعمال ہو رہا ہے سب حرام ہے. بعض لوگوں نے مکروہ کا فتویٰ دے کر کے ہمارے دیندار طبقے کو بھی اس کے اندر ڈال دیا. لیکن یہ بات اچھی طرح سے ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حرام ہے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہماری نسل ہے، جو ہمارا گھر ہے، جو ہماری فیملی ہے، وہ ہر قسم کے نشہ سے بالکل پاک رہے. کیونکہ اس پاکیزگی میں ہی صحت ہے، تندرستی ہے، دماغ کی سلامتی ہے، دین کی سلامتی ہے. اور اگر آپ نے نشہ کے بارے میں ڈھیل دیا تو انسان ہر اعتبار سے نقصان میں رہتا ہے. اس کو دین کا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، صحت کا بھی نقصان ہے، نفسیات کا بھی نقصان ہے. اس کے لیے ہمیں 2-3 کام کرنا چاہیے. سب سے پہلا کام یہ کہ انسان کا پختہ ارادہ اگر ہو تو چھوڑ سکتا ہے.
اگر ارادہ آپ کا مضبوط ہے کہ ہمیں کرنا ہے تو کرنا ہے، آپ کر لے جائیں گے، اور اگر ارادہ آپ کا کمزور ہے تو آپ نہیں کر پائیں گے. اور یہ نشہ آور چیز انسان کے ارادے کو سب سے پہلے کمزور کرتی، سب سے پہلے کمزور کرتی. ارے میں نے سنا ہے بہت سارے لوگ یہاں سے جب حج کرنے جاتے تو اپنے ساتھ بیڑی سگریٹ لے کر جاتے. آپ اندازہ لگائیے، اتنا بڑا کام کرنے آپ جا رہے ہو، ساتھ میں بیڑی سگریٹ تمباکو لے کر جائیں. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ سامنے والا پیتے پیتے تمباکو کا غلام بن چکا ہے، اور اس غلامی سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ آپ کا ارادہ، آپ کی نیت بالکل پختہ ہونی چاہیے، تو آپ کر لے جائیں گے. دوسری چیز، انسان کو توبہ کرنا چاہیے اسے گناہ سمجھ کر کے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم لوگ ہیں. تو اگر ایک آدمی سمجھ لے کہ بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس میں نقصان ہے، تو انسان کو توبہ کرنا ہے، اس میں ڈھیل نہیں دینا. اگر آپ توبہ کریں گے تو توبہ میں 3 بنیادی چیزیں موجود ہیں. ایک یہ کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ غلط کر رہے تھے، آپ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہے تھے. دوسرا یہ کہ آپ اسی ٹائم چھوڑ دیں. اور تیسرا یہ کہ آپ یہ عزم مصمم کریں کہ آپ مستقبل میں بھی اس کا استعمال نہیں کریں گے. تو اگر ایک انسان توبہ کرے گا اخلاص کے ساتھ تو وہ اس پر قائم رہ پائے گا اور اسے چھوڑ پائے گا. اور تیسری چیز ہے جو بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایسے سارے دوستوں کو کینسل کیجئے جو بیڑی سگریٹ تمباکو کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کا اس کے دوستوں کا بہت گہرا اثر ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ تو بہت سارے لوگوں کے بیڑی سگریٹ شروع کرنے کی وجہ ہی کوئی نہ کوئی دوست ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے جگری دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسا دوست کا دین ہے ویسے ہی آپ کا دین بن جاتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو آدمی کو دوستی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کس سے دوستی کرنے جا رہا ہوں. قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اور صرف جہنم میں اپنے دوست کی وجہ سے ہی جائیں گے. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن انہوں نے غلط کام کو اختیار کیا، چنا، اسی پر رہے کیونکہ ان کا دوست اس پر تھا. تو اگر آپ کے دوستوں میں 2-4 دوست ایسے جو بیڑی سگریٹ پیتے اور آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ نہیں چھوڑ پائیں گے. کیونکہ دوست اگر برا ہے تو وہ آپ کو برائی سے نکلنے ہی نہیں دے گا، وہ تو کھینچ کر اپنے ساتھ رکھے گا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس نشہ آور جال سے اپنے آپ کو باہر کر سکیں تو ہمیں اپنے دوستوں کا سرکل بدلنا ہوگا، اور ایسے دوست بنانے ہوں گے جنہوں نے کبھی بیڑی سگریٹ پیا ہی نہیں. وہ ماحول آپ کو سمجھا دے گا کہ بنا سگریٹ تمباکو کے بھی زندگی بہت خوبصورت ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، اپنے پورے سماج کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نشہ آور چیزوں سے بچائیں، خود بھی بچیں، اپنی فیملی کو بھی پاک صاف رکھیں. اللہ رب العالمین پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون واقم الصلاة.